شہنشین پہ جلوہ افروز حضور صاحب سجادہ قائد ملت سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد محمود اشرف اشرفی گیلانی، استاذ مکرم شیخ الحدیث جامعہ اشرف حضرت مولانا قمر عالم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ محفل ایک مبارک اور علمی محفل ہے، تقریب افتتاح بخاری شریف۔ یہ ہمارے اسلاف سے وراثتاً یہ تقریب جاری ہے کہ ہر مدرسے کے اندر، بڑے مدارس کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر افتتاح بخاری اور اختتام بخاری، تکمیل بخاری شریف کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ آج حضور صاحب سجادہ فاضل دوم یعنی فضیلت کے طلباء کو بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھائیں گے، اور گویا یہاں سے افتتاح بخاری شریف کا درس ہوگا، تاکہ یہ سلسلہ حضور صاحب سجادہ سے ہوتے ہوئے ایک سلسلہ بسلسلہ امام بخاری تک یہ سلسلہ متصل ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ حضرات افتتاح بخاری شریف کا منظر مشاہدہ فرمائیں گے، حدیث پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، اور بعد میں اس کے بعد ہمارے حضور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قمر عالم قادری صاحب کا خطاب بھی مختصراً ہوگا۔ میں اس موقع کی مناسبت سے چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ نئے پرانے، قدیم و جدید جتنے بھی طلباء جامعہ اشرف میں آئے ہیں، ان طلباء کرام کے لیے مختلف مواقع پر ہمارے صدر المدرسین صدر صاحب نے اور ہمارے شیخ صاحب نے آپ کے لیے مفید، کارآمد اور ضروری باتیں پیش کر دی ہیں، آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔
تمام طلبا ان باتوں پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی جو باتیں سامنے آئیں گی آپ کے لیے ضروری ہوں گی، ادارے کے مفاد میں ہوں گی، تو وہ باتیں آپ کو بتائی جاتی رہیں گی۔ سردست چونکہ طلباء آج جمع ہیں اور اس سلسلے میں حضرت صدر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ دوبارہ طلباء کو جمع کیا جائے گا تو مزید باتیں کی جائیں گی۔ آج اس محفل کی مناسبت سے موقع جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے، میں آپ تمام طلباء کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جسے میں کم سے کم جو درجہ علیاء اوپر کی جماعت کی بڑی جماعت کے طلباء ہیں وہ خاص طور پر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ تمام طلباء کو تقریباً یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی، آپ لوگ آگاہ ہو چکے ہیں، واقف ہو چکے ہوں گے کہ جامعہ اشرف میں پچھلے 2 سالوں سے مولوی دوم کی جماعت، جسے رابعہ کہتے ہیں، غالباً عام مدارس میں رابعہ کہتے ہیں، یہاں مولوی دوم، عالم اول اور عالم دوم، یہ 3 جماعتوں میں جامع ازہر کا نصاب داخل کیا گیا۔ اور 2 سال اس نصاب کے مطابق حتی الامکان کہیے یا زیادہ سے زیادہ اس نصاب کو فالو کرتے ہوئے اس نصاب کے مطابق پڑھائی جاری رہی۔ میں وہ جماعت جس میں پڑھائی ہوتی ہے اس کا نام ثانویہ ہے۔ مولوی دوم، عالم اول، عالم دوم، یہ تینوں جماعتیں ثانویہ کی جماعت کہلاتی ہے۔ اب پہلا سال ثانویہ اولا ہے، دوسرا سال ثانویہ ثانیہ ہے، تیسرا سال ثانویہ ثالثہ ہے۔ ہمارے طلباء کے اندر اس نصاب کو لے کر بلا وجہ کا ایک خوف و ہراس پھیلایا گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ گزشتہ سال ثانویہ کی جماعت سے بھی کچھ طلباء اچانک غائب ہو گئے۔ مولوی دوم میں آنے والے پچھلے سال مولوی اول کے طلباء، بہت سارے طلباء جامعہ اشرف چھوڑ کر چلے گئے۔ میں طلباء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جن طلباء نے نصاب پڑھا ہے اور جو طلباء آگے پڑھنے والے ہیں، دونوں اس بات پر توجہ دیں گے کہ پڑھنے والوں سے پوچھ لیں کہ ثانویہ کی جماعت میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں آپ جو بھی کتاب پڑھتے ہیں وہ سبجیکٹ ہے، وہ ایک فن ہے۔ آپ ایک فن کی کتاب پڑھتے ہیں، اس فن کے مضامین ہوتے ہیں، اس کا مواد ہوتا ہے، اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو ثانویہ میں جو فن پڑھایا جاتا ہے وہ کوئی ایسا فن نہیں ہے جو جامعہ اشرف کے نصاب سے باہر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مدارس کے اندر جتنے فنون پڑھائے جاتے ہیں، جتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ معروف اور مشہور ہے۔ ہر مدرسے میں فقہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اصول فقہ پڑھیں گے، اصول تفسیر پڑھیں گے، اصول حدیث پڑھیں گے، عقائد کی کتاب پڑھتے ہیں، یہی ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں اگر طلباء سے پوچھوں کہ کوئی نیا فن پڑھایا گیا تو کہیں گے نہیں۔ لیکن پھر بھی ثانویہ کو بوجھ سمجھ کر طلباء بھاگ گئے اور کچھ پہلے ہی بھاگ گئے۔ میرے پیارے، الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ جو کچھ طلباء جو یہاں سے چلے گئے تھے، انہیں احساس ہوا، وہ واپس آئے
اور جو طلبہ 2 سال پڑھ کر آج تیسرے سال ثانویہ ثالثہ میں چلے گئے، ان کو یہ احساس اب ہو رہا ہوگا کہ مجھے ثانویہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ جامع ازہر کا نصاب اور اس کا منہج درس، جو اس کا طریقہ تدریس ہے یا اسلوب تدریس ہے، اس میں پڑھانے اور پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، وہ آپ ان طلبہ سے پوچھ لیں۔ سب سے بڑی بات جو میں آج ایک بات صرف آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں، جو بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بنیاد ہے زبان کے اعتبار سے عربی، ہے یا نہیں؟ بولو، ہماری بنیاد کیا ہے؟ عربی۔ ہم ایک ہندوستان میں ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہماری زبان، مادری زبان اردو ہے، ہندی ہے، یہی بولتے سنتے ہیں نا، اردو ہندی ہے، لیکن ہمارے مدرسے کے نصاب اور ہمارے اس علم دین کے اعتبار سے ہماری بنیادی زبان کیا ہے؟ عربی، ہے یا نہیں؟ یہ عربی زبان شروع سے لے کر لائق اول سے شروع کرتے ہیں، بلکہ ابتدائیہ ہی سے شروع کر دیتے ہیں، منہاج العربیہ، ابتدائیہ سے لے کر عالم دوم، فاضل اول، فاضل دوم تک کتابیں مختلف فنون کی عربی میں آ رہی ہیں، عربی میں پڑھ رہے ہیں، عربی میں پڑھا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بوجھ جو طلباء کے دماغ پر ہے وہ وہی اسی عربی زبان کا ہے کہ یہ عربی میں ڈائریکٹ سمجھنا ہے، ڈائریکٹ اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہی بوجھ بنا ہوا ہے میرے پیارے۔ بس کتاب، پہلے غور سے بات سن لیں، پہلے یہی سارے نصاب، اسی سارے سبجیکٹ کو پڑھ کر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن میرے پیارے اس زمانے میں علماء پیدا ہوئے تو ایسے بھی پیدا ہوئے، بولنے کو ہم بول دیتے ہیں، لیکن اسی ہندوستان کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھ کر علامہ فضل حق خیرآبادی پیدا ہوئے، اور علامہ فضل حق خیرآبادی کی ایسی عربی ہے کہ آج ان کی عربی کو دیکھ کر اہل عرب حشش کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بھی دیگر علماء اس وقت عربی میں مہارت رکھتے تھے، عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، یہی نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہی نصاب میں نے جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں بھی پڑھا اور دیکھا، اور لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے وہاں کئی طلباء کو دیکھا کہ وہ مختلف جلسوں میں عربی میں اشعار اور شاعری کر کے لے کے آتے تھے، عربی میں اشعار کہے ہیں۔ ہماری تاریخ کے 50 سال 60 سال گزر گئے، لیکن طلبہ تو دور کی بات ہے، یہی نصاب پڑھ کے آج تک 50 سال میں ایک عالم پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے عربی میں شاعری کر دی ہو، عربی میں اشعار کہہ دیے ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ عربی زبان کو ایک بہانہ بنا کے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ بس عربی میں کتاب ہے، کتاب سامنے آئی، پڑھنا ہے، بس کتاب عربی میں ہے، اب پڑھایا اردو میں جا رہا ہے، پڑھا اردو میں جا رہا ہے، سمجھایا اردو میں جا رہا ہے، سب پڑھتے پڑھاتے بس اردو ہی اردو، اور لاسٹ میں تباہی یہاں سے پھری کہ اب ہر کتاب عربی میں تو ہے، لیکن اب اس کی شرح آ گئی، اس کا ترجمہ آ گیا، معلم الانشاء فارسی کی پہلی منہاج العربیہ کی بھی شرح آ گئی، تو طلباء کے دماغ میں اب کتاب اور اس کی اصل عبارت ہے ہی نہیں، اب تو وہ دماغ ان کا شرح پہ لگا ہوا ہے کہ اب وہ پڑھ رہے ہیں، نیند میں اونگ رہے ہیں، رات بھر موبائل دیکھا ہے، فیس بک پہ رہے ہیں، اور موبائل دیکھتے دیکھتے صبح میں جب کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو نیند آ رہی ہے، اونگ رہے ہیں، عبارتیں سمجھ نہیں رہے ہیں، مضامین سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اونگ رہے ہیں، اور بھروسہ کس پہ ہے؟ صرف شرح پہ، کہ شرح موجود ہے، شرح خرید لیں گے، آن لائن بھی آج کل سب کچھ موجود ہے، شرح سے ہم تیاری کر لیں گے، امتحان دے دیں گے۔ میرے پیارے، بس یہیں سے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ براہ کرم آپ اپنے آپ میں اس بات کو ٹھان لیں کہ آپ کو شرح سے امتحان دے کر عالم بننے کی سند نہیں لینی ہے، بلکہ عالم بننا ہے، اوڑھنا، آپ کو علم پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنے کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا، تبھی آپ عالم بن پائیں گے۔ اور یہ شرح کے بھروسے پر آپ
شرح سے مطالعہ کر کے، شرح سے تیاری کر کے آپ عالم بن نہیں سکتے، امتحان دے کر عالم کی سند لے سکتے۔ تو یہ سند لینے والا عالم مولوی بننے کے لیے آپ ذرا اس تصور سے باہر نکل جائیں۔ ثانویہ مشکل کیوں ہے؟ صرف اس لیے مشکل ہے طلبہ کی نظر میں کہ ان کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ساری جماعت کی ساری کتابوں کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم شرح سے امتحان دے دیں گے۔ لیکن ثانویہ کا پیٹرن ایسا ہے کہ اس کی شرح نہیں ہے۔ اب اس کو تو اپنے سے پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عربی میں پڑھا رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ نہیں۔ عربی میں پڑھا رہے ہیں، اردو میں سمجھا دے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں رہا۔ عربی میں پڑھا رہے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اردو میں بھی سمجھا دے رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بعد میں مشقی سوالات لکھائے جاتے ہیں، سوالات کے جوابات لکھائے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ اب وہ سوال و جواب عربی میں اسے یاد کرنا پڑے گا۔ اب شرح تو ہے نہیں اس کی، صرف شرح نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمزور بزدل ہمت ہارے ہوئے شرح پہ ڈیپینڈ کرنے والے طلبہ نے اسے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ یہ بزدل طلبہ ہیں، یہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ پڑھ کے صرف بس ایک مرحلہ پار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں اور معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے عاجزی اور تواضع کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری باتیں ہمیں منظور ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور ہمارے اساتذہ کرام سے ہم نے گزارش کی ہے کہ ان کو پڑھانا ہوگا، پڑھنا بھی آپ کو ہوگا، علم کو، پڑھائی کو آپ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ جامعہ اشرف کو ایسے ہی طلبہ کی ضرورت ہے، اور ہم الحمدللہ حضور صاحب سجادہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی اجازت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں طلبہ کی بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں مستقبل میں اچھے ہونہار عالم پیدا ہونے والے طلبہ چاہیے۔ یہ جامعہ اشرف کی ضد ہے، اس لیے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کہ آپ آئیں، امتحان پاس کرتے جائیں۔ اس کے لیے بہار کا مدرسہ بورڈ کافی ہے، وہاں سے عالم فاضل کی سند آپ لے سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، آپ امتحان دے کے لے سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو سال بھر کھا پی کر کے اور سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم فاضل کی سند، منشی کامل کی سند، عالم کامل کی سند، ساری سندیں آج کل مل رہی ہیں، آپ باہر سے امتحان دے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جامعہ اشرف میں رہنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ میرے پیارے، میں نے ابھی اساتذہ کے سامنے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ہم پچھلے علماء میں دیکھتے ہیں کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج لوگوں کے ذہن پر بھاری بن گیا ہے، لوڈڈ ہو گئے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے، آج معاشرے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے نا، آپ لوگ بھی بولتے ہو تو دیکھتے ہو، پہلے اردو بولتے تھے، اب اردو میں پہلے اردو کے زبان کے اندر علماء کے درمیان عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ ہوتے تھے۔ آج بھی آپ 50-100 سال پہلے کے علماء کی کتابیں اٹھا لیں اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اس اردو میں زیادہ سے زیادہ الفاظ فارسی کے اور عربی کے ملیں گے، زیادہ تر عربی کے الفاظ ملیں گے۔ تو وہ علماء عربی میں پڑھتے تھے، عربی نصاب پڑھا تھا، علماء تھے تو اردو بھی بولتے تھے تو اس میں عربی کے الفاظ آتے تھے۔ لیکن آج ہم جس دور میں آئے ہیں وہاں تو ہم دوسرے عام لوگ تو دور کی بات ہے، ہم جیسے مولوی علماء بھی بات کرتے ہیں نا، تو بات کرتے ہوئے عربی کے الفاظ کم، انگلش اور ہندی کے الفاظ زیادہ آتے ہیں۔ انگلش کیا، اس لیے آپ دیکھیں گے آپ انگلش بہت اچھی نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن انگلش کے نام پہ، انگریزی کے نام پہ آپ کے دماغ پہ نہ دہشت ہے نہ وحشت ہے۔ آج ہم مدارس میں ہمارے زمانے میں، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، طلبہ کے اندر عربی کتاب، عربی عبارت پڑھنا، عربی سے سمجھنا، اس وقت دہشت تھی، بوجھ سمجھتے تھے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں اب 30 سال کے بعد یہ دہشت وحشت میں بدل گئی ہے، اب اس سے بدک گئے ہیں، اس کو عجوبہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ دہشت اور وحشت جس زبان میں آپ کے سارے نصاب کی کتابیں ہیں، جس زبان میں آپ کا سارا اسلامی ذخیرہ ہے، لاکھ اردو میں پڑھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے اردو داں کو دیکھا، اردو معلّہ لکھنے والے ابو العلا مودودی کو کہا گیا اردو معلّہ، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کر کے تفسیر قرآن لکھ دیا، 50 سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالی، لیکن اس کے باوجود اصل ذخیرے سے اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جگہ جگہ ایسے ہی چوکے ہیں
کہ آج تک پوری جماعت بھٹک رہی ہے ان فکروں میں، اردو میں لکھ کر پوری جماعت چلا رہے ہیں جماعت اسلامی کو، عربیت سے واسطہ نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار جگہ چوک کر گئے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے مودودی صاحب کی کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے یا گالی گلوچ کرتے تھے، معاذ اللہ۔ کیا کرتے تھے؟ برا بھلا کرتے تھے، لام تان کرتے تھے۔ اب انہوں نے، جو طلبہ ہوشیار ہیں ذرا میں چاہوں گا توجہ سے سنو، لکھتے لکھتے مثالیں کیا دی؟ وہ حدیثوں میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ کبھی کسی ایک بات کو ایک صحابی نے پیش کیا، اب وہ بات ان کی دوسرے کے پاس گئی تو انہوں نے سن کے کہہ دیا کذب، ہے نا، جھوٹ بولے، کذب، کذب جھوٹ بولنا، کذب۔ اب یہ ساری حدیثیں لا کے دے دی، جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عمر کے بارے میں کہہ دیا کذب، سامنے والے کو کہہ دیا کذب، تم جھوٹ بولے۔ تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے نا، ایک صحابی دوسرے صحابی کو، ایک صحابیہ دوسرے صحابی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ بولے، تم جھوٹے ہو۔ اب انہوں نے یہ ساری روایتیں نقل کر کے اپنا مدعا ثابت کر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مودودی صاحب کے اس نظریے کو آج علماء فضلاء کے درمیان پیش کر دیا جائے، کتاب پڑھو، ان کا دعویٰ ہے، اس کو رد کر کے بتاؤ۔ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ انہوں نے ان کو کذب کہا، انہوں نے ان کو کذب کہا، کذب تم کہا، یہ سارے ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اصحابی کلہم عدول، یہ میرے صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ مودودی صاحب نے پورا چیپٹر کئی صفحے کالے کر ڈالے، میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا، یار یہ بات تو دکھ رہی ہے حدیثوں میں ہے، ڈائریکٹ حدیثیں ہیں بھائی، لیکن خدا کی قسم قربان جائیے، ایسے ہی امام اہل سنت امام احمد رضا کے علماء عاشق نہیں ہوئے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کچھ اور تھی، موضوع کچھ اور تھا، لیکن بیچ میں قوسین کے اندر، بریکٹ کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھ دیا، کذبہ کا لفظ آیا، آگے لکھا بلغت قریش اخطا، بلغت قریش اخطا، یعنی کذبہ قریش کے یہاں اخطا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ میں نے پڑھا، یہ جملہ اعلیٰ حضرت کا، مودودی کے ساری تعمیر کی ہوئی عمارت ڈھہ گئی، ڈھہ گئی یا نہیں ڈھہ گئی؟ ڈھہ گئی ایک جملے میں۔ تو میرے پیارے، ہزاروں کتاب مطالعہ کرنے والا کیسے صحابہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا؟ اس لیے کہ گہرائی سے اس نے علم دین نہیں پڑھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کیا ہے وہ خلافت و ملوکیت میں صحابہ کرام پہ لام تان کر گئے۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر مجھے بتانا یہ ہے کہ میرے پیارے، آپ عالم بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، آج اتنے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، علماء گھٹ رہے ہیں، علماء کی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، ان کی تحقیقات کم ہو رہی ہیں، اور فتنہ پرداز، فتنہ پرور بڑی طاقت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ فتنوں کا عروج ہوگا جو آخر میں اس کا امام اعظم دجال آئے گا، دجال آئے گا، فتنے بڑھ رہے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے، نیٹ پہ آپ دیکھتے ہوں گے، کسی نے دیکھا بھی ہوگا کہ معاذ اللہ مسلمان کہلا کر، مسلمان کی شکل میں عمامہ جبہ پہن کر قرآن پہ بڑی سنجیدگی سے اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ نے دھوکہ دیا ہے، آیتوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن کا بیان کیا ہوا، قرآن نے جو پیشن گوئی وہ غلط ثابت ہوئی۔ ایسے ایسے مسلمان کی شکل میں عربی کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ اور عربیت کے ساتھ یہ اٹیک ہو رہا ہے، پورے بھرمار ہے ویڈیوز، قرآن پر اعتراض، رسول پاک کی ذات پر اعتراض۔ یہ آپ یہ اردو شرح پڑھ کے اس کو سنبھال پائیں گے؟ اردو شرح پڑھ کے سنبھال پائیں گے؟ جواب دے پائیں گے؟ میرے پیارے، اس لیے کہنا یہ ہے کہ انگریزی پڑھنا بڑا شوق ہے لوگوں کو، چلتے پھرتے انگلش کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اردو زبان میں ہندی، عربی اور فارسی کی جگہ ہندی اور انگریزی نے لے لیا ہے، لیکن عربی کے الفاظ استعمال نہیں ہو رہے، اس لیے آپ کو اب بھاری دکھ رہا ہے۔ لیکن آپ جتنا پڑھ رہے ہیں نا، یقین جانیے کہ ہمارے ایک
مرحوم محترم نے کہا تھا کہ مدارس اسلامیہ کا المیہ یہ ہے کہ اس میں مدارس کے اندر جو زبان پڑھائی جاتی ہے وہاں علماء اساتذہ وہ زبان بولتے نہیں ہیں، اور جو زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے اسی زبان کا سارا استعمال ہوتا ہے۔ عربی پڑھائی جاتی ہے شروع سے آخر تک، عربی میں کوئی کام نہیں کرتے، اور اردو نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اردو حالانکہ زبان ہے، اس کے بھی قواعد ہیں، انشاء املا ہر ایک کے قواعد ہیں۔ اردو زبان کے کوئی قواعد نہیں پڑھائے جاتے، لیکن سارا کام اردو میں ہوتا ہے۔ تو میں جامعہ اشرف کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے پیارے، آپ مادری زبان کی حیثیت سے اردو ہندی سب پڑھیں، سب میں، اور جو مادری زبان ہے اس کو تیزی سے آپ پکڑ لیں گے، چونکہ وہ معاشرے میں، عرف عام میں، سوسائٹی میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ آپ اس میں دھیرے سے ترقی کر جائیں گے۔ ہر چیز، ہر جگہ سائن بورڈ ہے، فارم ہے، اس کے علاوہ آپس میں بات چیت ہے، بہت سارے مرحلے ایسے جہاں سے آپ یہ زبان دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے۔ اخبارات ہیں، رسائل ہیں، پرچے ہیں، پمفلیٹ ہے، یہ سب اردو میں، ہندی میں نکلتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کی زبان بڑھتی چلی جائے گی، سیکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ دو زبان آپ کو سیکھنی ہے، دو زبان۔ ایک آپ کی مذہبی، دینی اور علمی ضرورت ہے، وہ ہے عربی، اور ایک آپ کے حالات زمانے کے تقاضے کی تقاضا ہے، وہ ہے انگلش اور انگریزی۔ یہ دو زبان آپ کو سیکھنی ہے۔ الحمدللہ عربی زبان میں آپ کو بصیرت پیدا کرنے اور عربی زبان میں امپروو کرنے کے لیے آپ کو الحمدللہ ثانویہ، سب سے پہلے تو ثانویہ کا نصاب رکھ دیا گیا تاکہ عربی میں پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنے، اور عربی سے آپ مانوس ہوں، اس سے متوحش نہ ہوں، اس سے بھاگے نہیں، اس کو اچنبھا نہ سمجھیں، عربی کتابوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں۔ الحمدللہ مجھے کل خوشی ہوئی، میں نے ثانویہ ثالثہ کے بچوں کو بلایا، میں نے ندوہ سے کچھ عربی کتابیں لائی ہیں، اس کتاب کو کھول کر میں نے ایک دو اقتباس ایک دو بچوں کو دیا کہ تھوڑی دیر دیکھ کر پڑھو۔ پہلے تھوڑی دیر ٹائم دیا ان کو میں نے، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد پڑھا۔ بالکل صحیح نہیں پڑھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ غیر متعلقہ کتاب، درسگاہی کتاب تو آپ کے متعلقہ، غیر متعلقہ عربی کتاب اٹھا کر آپ دے دیں فاضل اول اور فاضل دوم کے طلبہ کو، کہ وہ 2 منٹ اس کا مطالعہ کر کے یہ ہے، اس کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے پڑھو۔ اپنے آپ میں پڑھنا اور ہے، لیکن لوگوں کے سامنے پڑھنا، کسی کے سامنے پڑھنا، یہ ہے عام بات، ہمت کی بات ہے میرے پیارے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی ہمت نہیں ہے۔ آج ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ یہ طلبہ کی حالت ہو گئی ہے، تو مجھے خوشی ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے 2 سال جو ثانویہ میں پڑھا ہے، اس سے عربی عبارات صحیح ہونا تو بات کی بات، کم سے کم عربی عبارت کو پڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا، ہمت پیدا ہوئی ہے۔ ورنہ میرے پیارے علماء بھی، جو نئے نئے علماء اور اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی عالم کے سامنے ایسے ہی غیر متعلقہ عربی کتاب اٹھا کے اور آرام سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ہمت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ وہ پہلے اس کا مطالعہ کریں گے، حل کریں گے، اس کے بعد پڑھیں گے۔ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم کتاب اٹھا لیں اور پڑھنا، جیسے اردو اخبار کتاب پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، عربی شروع کر دیں۔ یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ خاص لوگ ہی ہمت کر سکتے ہیں۔ تو میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں ہم کو پتہ ہیں، ہماری خامیوں کا ہمیں علم ہے، ہم کہاں پہ گر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے۔ اس لیے آپ 2 زبانوں کو ٹارگٹ بنا لیجئے۔ عربی زبان میں انشاء اور ادب کی کتابوں پر ساری جماعت کے طلباء کو میں کہتا ہوں کہ توجہ دیں، اسے مضبوط کریں، اور مولوی اول تک اگر آپ ادب و انشاء، جس کا منہج اساتذہ کرام کے اتفاق رائے سے جاری کیا گیا ہے، اس منہج پر پڑھائیں گے اساتذہ، اور آپ پڑھیں گے۔ آپ کو پڑھنا ہوگا تبھی آپ کچھ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس منہج کے مطابق پڑھیں گے، وہ سب منہج میں اس پر تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ انشاء، عربی ادب، تقریباً سارے سبجیکٹ پڑھانے کا منہج میں نے بار بار اساتذہ میں شیئر کیا ہے، لیکن سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عربی زبان اگر مولوی اول تک
उस मनहज के मुताबिक आप ज़बान व अदब पढ़ते हुए आए, इंशा और अदब, तो सानविया में आने के बाद सानविया कोई मुश्किल नहीं, बल्कि आराम से आप सानविया खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे अगर अपने मनहज के मुताबिक पढ़ते रहे। वरना ये मुअल्लिमुल इंशा बना के लाते हैं। हज़रत मुअल्लिमुल इंशा जो है उसकी भी शरह आ गई है। तमरीन उर्दू को अरबी, अरबी को उर्दू, इधर यहाँ पढ़ रहे हैं अरबी, वहाँ उर्दू मौजूद है, यहाँ उर्दू पढ़ रहे हैं उसकी अरबी मौजूद है। तो ये इन्हें अगर छोड़ दिया जाए मिनाजुल अरबिया पढ़ाकर तो ये पढ़ेंगे। कोई तालिब इल्म मेहनत नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह जिसको ज़ौक़ होता है, वरना वो जानते हैं इसकी अरबी की उर्दू, उर्दू की अरबी, उसकी शरह मौजूद है, इम्तिहान में तैयारी कर लेंगे। ये तसव्वुर हटा दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आलिम बनना है। आलिम का मतलब है आपके ज़ख़ीरे की, आपके का जो ज़ख़ीरा है, जो मीरास है, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह की किताबें, शुरूहात, उन सारी चीज़ों को आप खुद मुताला कर सकें। ऐसी सलाहियत पैदा करने के लिए आपको शरह से तौबा करनी होगी और आपको अरबी ज़बान में अबूर हासिल करना होगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इसको, इस मनहज को और सानविया की जमात को, अगर आप उस मनहज के मुताबिक मौलवी अव्वल तक और मौलवी दोम से आलिम दोम तक सानविया का अगर निसाब आपने पढ़ लिया तो आपका ये डर, ये खौफ, ये हैबत, ये वहशत, ये सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पढ़ने लग जाएंगे। दूसरी बात, अंग्रेज़ी ज़बान जो आज की ज़रूरत है, हालात की ज़रूरत है। हिंदी तो आपकी मादरी ज़बान है, आप नहीं भी पढ़ते हैं ना तो हिंदी बोलने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, सीख जाते हैं, और ये तो मादरी और चलती फिरती ज़बान है, मुल्क की ज़बान है। लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान के लिए तालीम के नाम पर तालीम तो हर साल हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल हुजूर साहिब सज्जादा की खुसूसी तवज्जो के साथ एक माहिर और तजर्बाकार मास्टर मंजर आलम अशरफी को आपके लिए लाया गया है। ये आपको इंग्लिश सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पटना में कई सालों तक स्पोकन इंग्लिश कराया है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बोलता हुआ निकाला है। मैंने इनको यही 2 टारगेट दिए हैं कि नीचे के बच्चों को किताब पढ़ाते हुए आप इंग्लिश ज़बान से वाकिफ़ कर दें, और फाजिल अव्वल और फाजिल दोम के तलबा जब जामे अशरफ से जाएं तो उनको ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद हो कि हम अंग्रेज़ी ज़बान में भी किसी से भी बोल सकते हैं, बात नहीं, बल्कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ अरबी के साथ इंग्लिश में भी हम तकरीर कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। कुछ लोग तैयारी करके देते हैं, कुछ लोग बर्जस्ता देते हैं, अलग अलग सलाहियतें होती हैं। ज़बान जान जाएं तो फिर अपनी तैयारी अलग अलग अंदाज से होती है। मेरे प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस लायक हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनसे कितना ले सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। इन्हें को मेहनत करनी होगी और आपको भी मेहनत करनी होगी। आप तवज्जो देंगे, ये मौका गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात का हामी व नासिर होगा। आप बस इतना जान लें कि आपको पढ़ना, पढ़ाना, इल्म को ओढ़ना, बिछौना बनाना पड़ेगा। और फिर पलट के कह दूं कि ये मोबाइल जो दज्जाल के आने से पहले ये दज्जाल का इंस्ट्रूमेंट है, ये दज्जाली इंस्ट्रूमेंट जो आपके हाथ में आ गया है, इसके फितने शर से बचें। ये ऐसा चस्का होगा कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, औकात बर्बाद हो जाएंगे। मोबाइल को बस ज़रूरत के लिए अगर कभी इस्तेमाल किया जाता है तो करते हैं, लेकिन आपको अभी ज़रूरत नहीं है। आप बराहे करम इससे बचें, रात में बिला वजह जागने से बचें, वरना आपके दिन का दर्स बर्बाद होगा, और दिन का दर्स बर्बाद होगा तो गोया आपकी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। आप पहला दर्स, दूसरा दर्स नहीं समझ पाए तो तीसरा नहीं समझ पाएंगे, सिरा छूट जाएगा तो आप फिर फिसलते चले जाएंगे। एक ऊपर चलने का एक सीढ़ी फिसलते हैं ना, तो फिर सारी सीढ़ियां फिसलते हुए आदमी नीचे आ जाता है। इसलिए इसे ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।